پہلے تو اس بات کو کیٹیگوریکلی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام بنیادی طور پہ وہ معاشرہ چاہتا ہے جہاں انفرادی طور پہ بھی عدل و انصاف کا نظام ہو اور اجتماعی طور پہ بھی عدل و انصاف کا نظام ہو. یعنی کسی بھی طور سے اسلام وہ معاشرہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، جبر ہو یا کسی بھی قسم کی ناانصافی ہو. عام لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے کہ حکومت کا مقصد یا اقتدار کا مقصد یا یوں کہیے کہ منصب قضا کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر عیش و عشرت ہو یا لذت طلبی ہو یا دنیا ہو یا یوں کہیے کہ پاور کا جو ایک نشہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہو. لیکن جو اللہ کے نمائندے ہوا کرتے ہیں نا، جو اللہ کے نمائندے ہوا کرتے ہیں، ان کا مقصد بنیادی طور پہ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے، لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا بنیادی طور پہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں، بڑا کمال واقعہ ہے صاحب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اپنی مبارک پاپوش کو سی رہے ہیں. بہت پرانی ہو چکی تھی، پھٹ چکی تھی، تو اس کو وہ سی رہے تھے اپنے دست مبارک سے. مولا کائنات نے سوال کیا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس جوتے کی تمہارے نزدیک کیا قیمت ہے؟ عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں اس حکومت و ریاست کی اس حکومت و ریاست کی قدر و قیمت جوتے سے بھی کمتر ہے، جوتے سے بھی کمتر ہے، مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے میں عدالت نافذ کروں، حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں. یہ ہے بنیادی طور پہ نظریہ ناظرین، جسے قرآن پاک نے بہت واضح طور پر کھول کر بتلا دیا کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اور حدیث پاک میں تو سرکار علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرما دیا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات پر ہلاک کیا گیا، یعنی اسی بات نے ہلاک کیا کہ ان میں سے جب کوئی با اثر فرد چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کم حیثیت والا چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے. اسلام ناظرین یہ تفریق چاہتا ہی نہیں ہے. آپ غریب ہوں، آپ امیر ہوں، آپ عرب کے ہوں، آپ عجم کے ہوں، آپ کالے ہوں، آپ گورے ہوں، آپ کا سٹیٹس بہت اعلیٰ ہو، آپ بہت پاورفل انفلوئنشل ہو یا آپ کمزور ترین آدمی ہو، انصاف کی بات کرتا ہے اسلام. بنیادی طور پر انصاف جو ہے ڈور اسٹیپ پر پہنچنا چاہیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حدود یعنی دور و نزدیک سب پر قائم کرو اور کہیں تمہیں لوگوں کی ملامت اس عمل سے نہ روک دے. ایک اور جگہ فرمایا کہ حدود الہی میں سے کسی حد میں جس شخص کی سفارش حائل ہو گئی تو وہ اللہ کے حکم میں اللہ کی مخالفت کرنے والا. اور ایک اور جگہ سرکار علیہ السلام نے بہت کیٹیگوریکل فرما دیا کہ جو قوم عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے دیتی ہے تباہی اور بربادی، سن لیجئے صاحب، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے. ناظرین کرام، یہ جو عدل و انصاف کا معاملہ ہے نا، ذہن میں رکھیے یہ اتنا پیچیدہ راستہ ہے. یعنی میں آپ کو یوں بتلاؤں، بلکہ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، ایک مثال دے کے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے آپ کا تقویٰ کیا عالیشان تقویٰ کہ شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. آپ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ تقویٰ بنیادی طور پہ کیا ہے. اب جواب سنیے کیا تھا. جواب میں پھر سوال ہو گیا. سوال یہ ہوا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے کبھی خاردار راستے پر سفر کیا ہے؟ فرمایا ہاں. تو عرض کیا کیسے سفر کیا ہے؟ فرمایا دامن کو بچا کر. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے. یہ جو انفلوئنس کی خاردار راستے ہوا کرتے ہیں نا، یہ جو پریشر کے خاردار راستے ہوا کرتے ہیں، یہ جو دولت کے، مال کے، اسٹیٹس کے خاردار راستے ہوا کرتے ہیں، یہ جو دنیا کی جاؤ حشمت کے خاردار راستے ہوا کرتے ہیں، یہ آپ کو عموماً بہکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. جب ڈسٹریکٹ ہونے لگے نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ تقوی سے دور ہو گئے. تقوی سے قریبی اس وقت ہوں گے کہ جس وقت آپ ان خاردار راستوں کو یعنی ان سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس راستے پہ نکل جائیں گے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے. ورنہ یاد رکھیے گا کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے کو پھر آپ پھونک دیجئے، کیونکہ پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا. ایک فرد جب معاشرے میں کھڑا ہو تو اسے انصاف ملنا چاہیے، اور اجتماعی طور پہ جب قوم دیکھے اس نظام کی جانب جس نظام سے انصاف کی اسے توقع ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے. ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے وینش کر کے رکھ دیا معاشرے کو.